بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص جو ہے وہ آیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے جو لباس ہے، کپڑے ہیں، وہ نہایت زیادہ سفید تھے اور اس کے بال سیاہ تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اور وہ شخص آیا، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دونوں زانوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنے زانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں مبارک سے جو ہے وہ لگا کر بیٹھ گیا۔ اب آنے والا شخص جو ہے اس نے اپنے زانوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور بیٹھ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو یہ بھی گواہی دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو نماز ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کو ادا کرو، زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ حج جو ہے وہ کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو حج کرنے کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو وہ شخص کہنے لگا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی بات کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، آپ ہمیں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر جو ہے یقین رکھے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایک مانے، اور اس کے جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان کو مانو۔ پھر فرمایا کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کو جو ہے وہ مانو۔ پھر اس کے بعد ہر بری اور تقدیر جو ہے اس پر یقین رکھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں احسان کیا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تیرے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں خدا کو دیکھ کر جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم تیرے ذہن میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو پھر جناب علی کہنے لگا، مجھے قیامت کے بارے میں جو ہے آگاہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والا جواب دینے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ تو کہنے لگا، قیامت کی جو ہے کچھ مجھے نشانیاں تو بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا، جب لونڈی مالک کو جنے گی، اور یہ کہ ننگے پیر پیدل چلنے والے، بکریاں چرانے والے، تنگ دست جو ہے یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر اس پر جو ہے وہ فخر کریں گے۔ تو فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، تو اور بلندہ مارتے بنا کر جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ فخر کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا، آپ نے سچ کہا۔ جب وہ شخص چلا گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا آپ جانتے ہیں یہ شخص کون تھا؟ تو عرض کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل امین علیہ السلام آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تشریف فرمائے ہوئے تھے۔